الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب الاربعین النوویہ جو 40 احادیث کا مجموعہ ہے، روزانہ کی بنیاد پر ہم اسے پڑھ رہے ہیں، اور آج جس حدیث کو ہم پڑھیں گے وہ حدیث نمبر 41 ہے۔ آپ کہیں گے آپ 40 احادیث کا مجموعہ کہتے رہے، یہ تو 41 نمبر حدیث ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں بھی یہ بتایا تھا کہ یہ 42 احادیث ہیں، لیکن عرب لوگ 40 سے اوپر والی جو گنتی ہوتی ہے اس کو 40 ہی میں شمار کرتے ہیں، اور اس کی اکثر وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں۔ یہ حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں ہے، اور یہ کہ آپ کی اطاعت و فرمانبرداری ایمان کی نشانی اور اس کی علامت ہے، اس کے متعلق ہے۔ حدیث پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر وضاحت کریں گے۔ عن ابی محمد عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به حدیث حسن صحیح رویناہ فی کتاب الحجة باسناد صحیح۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ حدیث حسن صحیح ہے، اور اس کو کتاب الحجہ میں اسی صحیح سند کے ساتھ جو ہے وہ روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں اس چیز کی وضاحت ہے کہ انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے، اور وہ آدمی آپ کے بتائے ہوئے حکموں سے محبت نہ کرنے لگ جائے، اور آپ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے یا روکا ہے ان سے رک جائے۔ یعنی محبت نام ہے آپ کے بتائے ہوئے کاموں کو بجا لانے کا اور آپ کے منع کیے ہوئے کاموں سے رک جانے کا۔ اور جن کی محبت آپ کی شریعت کے مطابق نہیں ہوتی وہ کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو پوری طرح آپ کی شریعت سے بیزار ہوتے ہیں، ان کا دل اس چیز کو مانتا ہی نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت برحق ہے، تو ایسے لوگ کافر ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو دل سے بیزار ہیں لیکن زبان اور اعضاء سے اقرار کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ منافق کی فہرست میں آتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کبھی اپنی خواہش پر چلتے ہیں اور کبھی شریعت پر بھی عمل کر لیتے ہیں اور آپ کے حکموں میں کچھ کوتاہی کرتے ہیں، اور ایسے ہی بعض حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو ہیں یہ مومن بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، کیونکہ اپنے ایمان اور اتباع کے اعتبار سے یہ مومن ہیں، اور اپنی مخالفت اور معصیت کی بنا پر یہ لوگ فاسق کہلائیں گے۔ اور اس حدیث میں اس چیز کا بھی تذکرہ ہے کہ خواہشات نفس کی پیروی جو ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور اس کی مذمت کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ شریعت کو اپنایا جائے اور شریعت کے اوپر جو ہے وہ چلا جائے، اور خصوصاً جب وہ شریعت کے خلاف کوئی کام کر رہے ہوں تو اس وقت ان کو چھوڑ دینا چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمام بدعات اور خرافات اور تمام نافرمانیوں کی جو جڑ ہے وہ خواہشات نفس ہے، اور اگر آدمی خواہشات نفس کو چھوڑ دے تو انشاءاللہ وہ کتاب و سنت پر اچھے طریقے سے عمل کر سکتا ہے۔ تو اپنی خواہشات کو چھوڑ کر آدمی کو کتاب و سنت کو اپنانا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور اسی کو مقدم رکھنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی ہمارے لیے نجات بالکل نہیں ہو سکتی الا یہ کہ ہم کتاب و سنت کو اپنائیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ان کو کیا جائے۔ اسی طرح خلفائے راشدین نے جن کاموں کے کرنے کیا ہے یا جن کے کرنے کے لیے ہمیں کہا ہے ان کو کہا جائے۔ ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے
کا جو طریقہ ہے جو آپ نے کیا وہ ہمارے لیے کرنا ضروری ہے، اور کتاب و سنت کو اپنانا اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی باتوں کو ماننا، یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اور اسی پر ہمیں چلنا چاہیے، اور نفس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، اور نہ جو ہے خواہشات کی، اور نہ اسی طریقے سے جو ہے ان لوگوں کی کہ جو بدعات اور خرافات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو اتفاق اور اتحاد کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اور نجات بھی ہمارے لیے اسی میں ہے۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔